علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، وہ لوگ یقیناً خسارے میں چلے گئے جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلا دیا۔ حتی اذا جاءتهم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ جب ان کے پاس قیامت اچانک آئے، قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، وہ کہیں گے ہمارے لیے افسوس اس پر جو ہم نے اس میں کمی کی۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پشتوں پر اٹھائے ہوں گے۔ الا ساء ما یزرون، خبردار بہت برا ہے جو وہ بوجھ اٹھائیں گے۔ وما الحیاۃ الدنیا الا لعب ولہو، اور دنیا کی زندگی تو کھیل ہے اور غفل کر دینے والی ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، البتہ آخرت کا گھر بہتر ہے تقویٰ والوں کے۔ افلا تعقلون، بس تم عقل کیوں نہیں کرتے؟ جنہوں نے آخرت کے دن اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلایا، یعنی مرنے کے بعد اٹھایا جانا، اللہ کے سامنے پیش کیا جانا، یہ ایک ایسا تصور ہے کسی بھی بندے کو اللہ سے جوڑنے کے لیے اس کا ہونا ضروری ہے، اور کسی بھی بندے کا اللہ سے دور ہونے کے لیے اس کو بھولنا ضروری ہے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی اس میں برائیاں نکل جائیں، نیکیاں غالب آ جائیں، خیر کی طرف وہ آگے نکل جائے، برائی سے پیچھے ہو جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ تصور اپنے ذہن میں رکھیں۔ دیکھیں یہ عام بات ہے کہ آپ نے کسی سے ملاقات کر لی تو اس سے ملاقات کے جو تقاضے ہیں وہ آپ پورے کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے کسی دوست سے ملنے جانا ہے، اور ایسا دوست کہ جس سے آپ زندگی بھر فون پہ باتیں کرتے ہیں، ابھی تک دیکھا نہیں ہے، پھر کہا جائے کہ آپ کی اس سے ملاقات ہے، اور کہا جائے کہ یہ شرائط ہیں، اگر تم ان شرائط کو پورا کرو گے تو پھر ملاقات ہو سکتی، تو بندہ ان شرطوں کو پورا کرتا ہے نہیں کرتا؟ اللہ سے ملاقات کر اس بندے کے دل میں تصور بیٹھ گیا، پھر اپنی نیند قربان کرنا تہجد کے لیے، اور دن بھر کی مصروفیات میں سے عبادت کے لیے وقت نکالنا، دنیا کے دوستوں کی مجلسوں کو چھوڑ کے اللہ کے ساتھ مجلسیں کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو آپ کیا کرتے تھے، دعاؤں میں سے ایک، اللہ نے تیرے سے والشوق الی لقائک، اللہ نے تیری ملاقات کا شوق تیرے سے مانگا، کہ میرے اندر وہ شوق پیدا کر دے، کہ مجھے جذبہ پیدا ہو جائے میرے سے ملاقات۔ اور اللہ کی محبت جب دل میں آتی ہے تو پھر مخلوق کی محبت انسان کے دل میں اس طرح بس نہیں سکتی۔ اس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر دنیا میں نہ کسی کو خلت کے درجے پر لاتا، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں جگری یار، یا دوسرے لفظوں میں اس کا معنی یوں کر لیں کہ جس کی محبت دل پر قابض ہو جائے، یہ درجہ میں نے اللہ کے سوا کسی کو نہیں دیا۔ بس اللہ کی محبت ایک ایسی ہے، اللہ سے ملاقات کا شوق ایسا ہے، جس بندے کے دل میں یہ بیٹھ گیا اس کے عمل خود ہی بدل جائیں گے، اس کو پھر آپ کو ترغیب دینے کی ضرورت نہیں۔ اور کسی بھی بندے زبانی کلامی سارے کہتے ہیں، مرنا نہیں ہے، اللہ سے ملنا نہیں ہے، بالکل ملاقات ہے، سارے کہتے ہیں، لیکن یہ جس بندے کے دل میں چیز اتر جاتی ہے، اس بندے کا اٹھنا بیٹھنا بولنا دیکھنا سننا پکڑنا چلنا سوچنا ہر چیز اس کی بدلتی ہے۔ اللہ سے ملاقات کے لیے ظاہر کو سنبھالنا اتنا اہم نہیں ہے جتنا باطن کو سنبھالنا۔ حتی اذا جاءتهم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ جب قیامت ان کے پاس اچانک آئے گی۔ الساعۃ،
عربی زبان کے اندر گھڑی کے لیے، وقت کے لیے، لمحے کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اور اس کو ساعہ کہنے کی وجہ جو اہل علم نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آنن فانن ایک جھٹ کے اندر واقع ہوتے ہیں۔ قیامت موت کو بھی کہا گیا ہے اور قیامت کبریٰ اس کو بھی کہا گیا ہے۔ دونوں کا کسی کو نہیں پتا، وہ اچانک آتی ہے اور روزانہ اس کی ایک زندہ مثال۔ ہم میں سے کوئی بندہ یہ نہیں نوٹ کر سکتا کہ وہ آپ کتنے بجے سو، وہ اتنا ضرور دیکھتا کہ وہ اتنے میرے بستر پہ بیٹھا تھا، لیکن کوئی یہ نہیں بتا سکتا اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ کو مجھے نیند آئے۔ یہ روزانہ اللہ اس کو ایک پیغام دیتا کہ دیکھ آج تجھے پتا نہیں چلا کہ کب تیری نیند آئے، اور نہیں کسی کو پتا کہ وہ کتنے بجے اٹھے گا۔ روزانہ سونے اور اٹھنے میں مرنا اور مر کے اٹھنے کی ایک تفصیل موجود ہے، لیکن عقل بتا نہیں۔ غافل آدمی اٹھتا ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں، مومن اٹھتا ہے اس کو خیال ہوتا ہے کہ ایک دن جو میں قبر سے نکلوں۔ اور یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، وہ کہیں گے اے ہمارے لیے افسوس اس پر جو ہم نے کمی کوتاہی اس میں کی، ان نیک اعمال میں یا اس اللہ سے ملاقات کی تیاری میں یا اس قیامت کے معاملے میں جو ہم سے کمیاں ہوتی رہی، ہائے افسوس۔ وہاں پر جا کر بندہ طے کر لیا کاش کہ میں نے اپنا سارا موبائل کا وقت اللہ کو دیا ہوتا، کاش کہ میں نے اپنا سارا دوستوں کا وقت اللہ کے قرآن کو دیا ہوتا، کاش کہ میں نے اپنی غفلتیں، اپنی خواہشات مدت کی ہوتی اور سب کی سب آرزویں میں نے آخرت کے لیے چھوڑی ہوتی، بس کاش ہوتا اس کے لیے۔ اور مومن بھی وہی میں نے اتنی غفلت میں نمازیں پڑھی، وہاں پر جب نمبر لگے ہوں گے ظہر کے نمبر، عصر کے نمبر، مغرب کے نمبر، یہ اتنا ایک مثال دے رہا ہوں، یہ میری اس بات کا مطلب نہیں کہ واقعی ایسے حدیث کے اندر تو آتا ہے، لیکن ایک مثال دے کے سمجھا۔ وہاں پر بندہ دیکھے کر کے نمازوں میں اتنی غفلت سے نماز پڑھی، روزہ رکھ کے اتنے غلط کام کرتا رہا، اور حج میں گیا تو بھی یہ کوتاہیاں میرے اندر رہی، اور اپنے اوزار ہمارا یہ اپنے بوجھ اپنی پشتوں پر اٹھائیں گے۔ بوجھوں سے مراد ہونا اعمال، یہ اعمال بوجھ ہے، یہ اٹھائے گا اور بڑا بھاری بوجھ ہے۔ اللہ کی ہم نے ہر بندہ بوجھ ہے۔ آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں، یہ گناہ جو ہے نا، ان کا بوجھ حقیقت کے اندر محسوس ہوتا ہے۔ انسان گناہ کرنے کے بعد ذہنی طور پہ دباؤ میں آتا ہے، اس کے دل میں ایک خوف اور ایک شرمندگی اور ایک ڈر، یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ جو بندہ مجرم نہیں ہوتا وہ ڈرتا ہے، جو نیک آدمی ہوتا ہے اس کے اندر جرأت ہوتا ہے۔ یہ جرأت کیسے آتی ہے، بہادری کیسے آتی ہے؟ لیکن بازار سے نہیں ملتی۔ جو نیک انسان ہوتا ہے اس کے اندر جرأت ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار وہ دیکھو اس کی کیسی جرأت سے وہ بات کر گیا۔ اس میں اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جرأت مند اس لیے ہوتا ہے کہ وہ گناہوں سے بچ رہا ہوتا ہے۔ مطلب انسان مجرم ہوتا ہے، گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر جرأت نہیں ہوتی۔ اپنے بوجھ، انسان جب گناہ کرتا ہے اس کے اوپر بوجھ آ جاتا ہے، انسان بزدل ہو جاتا ہے، انسان کمزور ہو جاتا ہے، انسان ڈرتا ہے، انسان نفسیاتی مریض بن جاتا ہے، اس کی خوشیاں چھن جاتی ہیں۔ جو گناہ ہوتے ہیں نا انسان کی خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ دنیا میں بھی بوجھ ہوتا ہے اور آخرت میں یہ حقیقی بوجھ لگتا ہے۔ اور اللہ یہ دنیا کے اندر گناہوں سے بچنے والا بندہ بادشاہ بڑی سکون کی زندگی گزارتا ہے، کوئی اس کو پرواہ نہیں ہوتی۔ جبکہ دوسرا بندہ اس کو اپنے جرائم چھپانے کے لیے نہ جانے کتنے جرائم کرتے ہیں، اس کی زندگی میں سکون نہیں۔ اداسا ہمارا یزیرون بڑا برا بوجھ ہے جو اٹھائے۔ اور دوسری وجہ ایک مرکزی چیز جو انسان کو اللہ سے غافل کرتی ہے وہ اللہ کی ملاقات کو بھلانا ہے۔ جس بندے نے اس کو بھلا دیا وہ مت سوچے کہ وہ نیکی کرے گا۔
ہر وقت دل میں تصور جو رکھے گا میری اللہ سے ملاقات، میری اللہ سے ملاقات، پھر اس کو توفیق ملے گی۔ اور دوسری چیز دنیا ہے، اللہ نے اس کی بھی حقیقت بتا دی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا کی زندگی لعب ہے اور لہو۔ اللہ نے دو لفظوں کے اندر دنیا کی حقیقت بیان کی۔ لعب کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان کے اندر لعبہ کھیل کو کھیلنے کو کہتے ہیں۔ کھیلنا وہ چیز ہوتی ہے، کھیل وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کے بدن کو جھکا دے، اور لہو اس کھیل کو کہتے ہیں کہ جو دل کو حاصل کرے۔ دنیا کی زندگی دو کام کرتی ہے، ایک تو تمہیں تھکا کے دیتی کچھ نہیں، اور دوسرا تمہیں بھلا دیتی ہے، اصل مقصد سے غافل کرتی ہے۔ یہ دو کام ہے دنیا، اور یہ اللہ نے جامع ترین انداز سے دنیا کی حقیقت اور اس کی تصویر سامنے کر دی۔ ایک تو یہ تمہیں غافل کر دے گی، دوسرا یہ تمہیں تھکا دے گی۔ اللہ کے حقوق پورے کرو، ضرورت کے مطابق دنیا کو چھوڑو اور اس کے بعد پیچھے ہٹو۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، آخرت کا گھر تقویٰ والوں کے لیے بہتر ہے۔ دنیا کیا چیز ہے؟ فانی، سب کچھ ختم ہونے والا، آخرت بہتر ہے ان کے لیے تقویٰ والے۔ افلا تعقلون، وہ تم عقل نہیں کرتے، یہ بات کیوں گئی؟ تمہیں یہ بتا بھی دیا گیا، اس کے باوجود تم دنیا کی زندگی کے لیے اللہ کی نافرمانیاں کرتے، اپنی آخرت کو خراب کر رہے، اس گھر کو تباہ کر رہے، تمہیں عقل نہیں؟ کیسے نہیں؟ قُلْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ، یہاں سے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے۔ ہمیں پتا ہے جو یہ باتیں آپ کو کرتے ہیں، ان کی زبانوں سے جو کلمات آپ کو تکلیف دیتے ہیں، جو نکلتے ہیں، ہمیں سب پتا ہے۔ کوئی آپ کو ساحر، کوئی آپ کو جو ہے وہ شاعر، اور کوئی آپ کو اور الفاظ سے یاد کرتا ہے، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَ، یہ آپ کو تو غلط کہتے ہی نہیں، یہ در حقیقت اللہ کی آیات کی وجہ سے آپ کو غلط ہے۔ گویا کہ ان کو اصل اختلاف اللہ کی آیات سے ہے، آپ سے نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف ہوتا تو پہلی 40 سالہ زندگی کے اندر بھی اختلاف ہوتا، اس میں جو اختلاف ہے۔ اس کے بعد جب وحی آنا شروع ہوئی تو اختلاف، گویا کہ اصل تو وجہ وہی تھی۔ اور ابو جہل وہ واضح طور پر کہتا تھا کہ ہم تجھے غلط نہیں کہتے، مسئلہ وہ تیری ان باتوں کا جو کرتا ہم کو غلط ہے۔ کوئی بھی باتیں اگر کسی کی مسلمانوں میں سے کسی کی مخالفت کرتا ہے وہ صرف اللہ کی آیات کی وجہ سے۔ غزہ کے اندر جو مسلمان شہید کیے جا رہے ہیں اس وجہ سے، صرف اور صرف اللہ کی آیات پر ایمان لانے کی وجہ سے۔ اہل توحید، اہل حق، ان کے ساتھ مشرک اور بدعتی لوگ بغض نہیں رکھتے ہیں، صرف اللہ کی توحید کی وجہ سے۔ تو اس لیے کوئی بھی بندہ اگر وہ شرک پر ہے، بدعت پر ہے، بے دین ہے، باطل ہے، وہ آپ سے بغض رکھتا ہے، تو حقیقت اس کا بغض آپ سے نہیں ہے، آپ کے پاس جو حق ہے اس سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتا ہے کہ یہ آپ کو تو غلط کہتے ہی نہیں ہیں، یہ جو غلط کہتے ہیں یہ سب اللہ کی آیات کو کہتے ہیں، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ واضح روایات ایسی موجود ہیں کہ جس میں ابو جہل اعلانیہ طور پر کہتا ہے، اور بعض ایسی مرسل روایات ہیں کہ جس میں وہ واضح طور پر کہتے تھے کہ یہ نبی سچا ہے، لیکن ہم نہیں مانیں گے۔ یہ ظالم اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، اور یہ کافروں میں بھی ہے اور نام نہاد مسلمان جو اہل توحید کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، در حقیقت کے اندر اللہ کی آیات کی تنزیل ہے۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، آپ سے پہلے بھی رسولوں کی تکذیب کی گئی، انہوں نے صبر کیا اس تکذیب پر جو ان کی گئی،
اور وہ اذیتیں دیے گئے یہاں تک کہ تکلیف ہو جائے۔ آپ مطالعہ کریں نبی کتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے، اس کو بھی تکلیفیں آتی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا نیک بندہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ کوئی بندہ آپ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے تو وہ بندہ ہوتا ہے، کوئی آپ کی طرف ہاتھ اٹھائے تو اس کا ہاتھ مفروض ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ آپ اللہ کے نیک بندے بھی ہیں لیکن آپ پر بدنی مالی ہر طرح کے ذمہ آ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں انبیاء ہیں، ان کو جھوٹا بھی کہا گیا، ان کو اذیتیں بھی دی گئی، پھر اللہ کی بلا مبدل کلمات اللہ، یہ بھی تسلی ہے۔ تیسرا انداز کہ اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اللہ کے کلمات سے مراد اللہ جب کسی قوم پر عذاب کا فیصلہ کر دیتا ہے اور اللہ جب کسی قوم کی مدد کرنے کا فیصلہ کر دیتا ہے تو اس کے فیصلوں کو دنیا کی کوئی طاقت تبدیل نہیں کرتی۔ وقت آئے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مظلوم مسلمانوں کی مدد کرے گا، لیکن اس سے پہلے آزمائش ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ کے پاس نبیوں کی خبریں آ چکی ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے ان کے ساتھ کیا کیا۔ آپ اندازہ کریں کہ لوط علیہ السلام کتنی دیر پریشان رہے اپنی قوم کے اندر، نوح علیہ السلام کتنے 100 سال اپنی قوم کے اندر پریشان رہے، کون کون سے نبی کی بات ہے۔ اور ان کا نقاب عالی کا یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کا ایک اور انداز، اگر ان کا دین اسلام کو قبول نہ کرنا آپ کو بہت تکلیف دیتا ہے تو آپ اس طرح کریں، آپ زمین کے اندر کوئی سرنگ بنائیں اور اس کے زمین کے نیچے چلے جائیں، یا کوئی سیڑھی لگائیں اور آسمان کے اوپر چلے جائیں، اوپر سے یا نیچے سے ان کی منہ مانگی نشانی ان کے پاس نہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی نشانیاں ایمان لانے کے لیے تھوڑی ہیں، اس لیے یہ آپ سے مزید نشانیوں کا تقاضا کرتے ہیں، تو پھر آپ یہ زمین کے اندر چلے جاؤ یا آسمانوں کے اوپر چلے جاؤ، لے آؤ نشانی دیکھتے ہیں ایمان کر کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کیونکہ آپ کی خواہش تھی کہ سبھی مسلمان ہوں، اور جس کی جو خواہش ہے اس کے مطابق میں اس کو نشانی دکھا کے مسلمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے مت کیجیے، ایسی سوچوں میں مت جائیے کہ آپ کوئی نشانیاں دکھا کر ان کو ماریں گے۔ نشانیاں دیکھ کر اگر یہ ماننے والے ہوتے تو قرآن ایک چھوٹی نشانی ہے، قرآن کے بعد کون سی نشانی کی ضرورت ہے ان کو؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اللہ چاہتا ان سب کو ہدایت دے دیتا، زبردستی سب کو مسلمان کر دیتا، لیکن اللہ ایسے نہیں کرتا۔ اگر اس نے زبردستی ہدایت دینی ہوتی یا زبردستی گمراہ کرنا ہوتا تو دنیا میں بھیج دیتی، پھر جنت میں رکھا یا جہنم میں رکھا۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں میں سے نہ ہونا۔ نبی تو جاہل نہیں ہوتا، لیکن ایسی خواہشیں جو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے خلاف، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسی خواہشیں رکھنا نبیوں کا نہیں کام۔ تو آپ ان لوگوں کی طرح نہ ہوں جو وہ خواہشیں رکھتے ہیں کہ جو اللہ کی تقدیر کے خلاف ہے، اس کے فیصلوں کے خلاف، آپ ان لوگوں میں سے حرام ہے اور اپنے نبی سے کسی بھی انداز سے انما یستجیب الذین یسمعون۔ پھر آگے کہا کہ یہ نشانیوں کا مسئلہ نہیں ہے کہ دلائل تھوڑے ہیں اس لیے مسلمان، اصل بات یہ ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی باتوں کو مانتے وہ ہیں جو سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ماننے والوں کو سننے والے کہا، گویا کہ جو مانتا نہیں وہ سنتا نہیں، پہلا ہے۔ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، تو جو مردے ہیں نا اللہ ان کو اٹھائے گا، پھر اسی کی طرف اٹھائے گا۔ اللہ نے یہاں پر نہ سننے والوں کو، کافروں کو مردہ کہا، جس طرح مردہ نہیں سنتا اس طرح گویا کہ سنتے تو وہ ہیں لیکن سن کر عمل نہیں کرتے، گویا کہ وہ مردہ ہے۔ تو میں اور آپ اپنا جائزہ لیں، ہم بھی کہیں اس زمرے میں تو نہیں آتے، ہم بھی وہ مردوں والا معاملہ تو نہیں ہمارا،
سنتے ہیں اثر نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کے رب کی توفیق عطا